اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے، اور اس گفتگو کے دوران اس موضوع پر پہنچے کہ انسان عرفانی مقامات تک پہنچنا چاہتا ہے، انسانیت کے اس بلند ترین مقام پر پہنچنا چاہتا ہے کہ جہاں تک ایک انسان کی رسائی ہو، تو ایسے میں انسان کو کون سا راستہ اپنانا چاہیے تاکہ وہ بلند ترین عرفانی مقامات پر فائز ہو سکے۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم یہاں آ کر پہنچے ہیں کہ ذکر لفظی، جسے ذکر لسانی بھی کہا جاتا ہے، جسے ذکر زبانی بھی کہا جاتا ہے، اس ذکر لفظی کی کیا حقیقت ہے اور ذکر قلبی کی کیا حقیقت ہے، ذکر باطنی کی کیا حقیقت ہے۔ عزیزان محترم، عرفانیات میں، سیر و سلوک میں یہ بات ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے چلیں کہ ذکر کی بحث نہایت اہم ترین بحث ہے عرفانیات میں۔ اگر کوئی شخص عارف بننا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، بلند ترین عرفانی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، جسے ہم ان الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص حقیقت عرفان تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ حقیقت عرفان اللہ کی طرف توجہ کا نام ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ پر توجہ کرے اور اللہ کی جانب اپنی تمام توجہات کو متمرکز کرے تو ایسا انسان در حقیقت عرفان کے عالی ترین مقامات پر فائز ہو سکتا ہے۔ پس اللہ پر توجہ عرفان ہے، اور اللہ سے ایک لحظہ غفلت بھی عرفان کے اپوزٹ اور عرفان کے برخلاف انسان کی ہلاکت اور بدبختی کا بنیادی سبب ہے۔ پس ایک انسان جب عارف بننے کا خواہش مند ہے، انسان سیر و سلوک کا خواہش مند ہے، تو ایسے انسان کے لیے جو چیز بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ ہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت ایک عارف کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک انسان جو عارف بننا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توجہ کرنا چاہتا ہے، تو جیسے جیسے اس کی توجہ کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مضبوط ہوتا جائے گا، وہ عرفان کے بلند ترین مقام پر فائز ہوتا جائے گا، اور در واقع ایسا شخص جو متوجہ ہو چکا ہے، جس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہو چکی ہے، ایسا انسان اس توجہ کے نتیجے میں مقام انقطاع پر فائز ہوگا، اور انقطاع میں بھی انسان آہستہ آہستہ انقطاع کامل کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ یہ مقام انقطاع وہی مقام انقطاع ہے جس کے لیے ائمہ معصومین علیہم السلام خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بے دعا ہیں کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی ذات کی جانب کمال انقطاع عطا فرما، یعنی ہمارے وجود کی تمام تر توجہات کا محور تیری ذات ہونا چاہیے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی ہم تیری ذات سے غفلت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر ایسی غفلت ہمارے قریب آنے والی ہو تو اے ہمارے محبوب پروردگار اس لمحے سے
موت 1000 گنا بہتر ہے۔ لہٰذا ایک عارف، ایک سالک اور جو سیر و سلوک اور عرفان کی راہ پر چلنے والا مسافر ہے، اس کے لیے موت تو قابل قبول ہے اور سہل ہے، آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب غفلت اسے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سیر و سلوک کے مسافر اور ایک عارف کے لیے جو حقیقت عرفان کے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ اس کی سلوک کا بنیادی مقصد ہے، اس کی عرفان کا بنیادی مقصد ہے، اور حقیقت عرفان اور حقیقت سلوک کا بنیادی مقصد انسان سالک اور انسان عارف کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کرنا ہے۔ در حقیقت اللہ کی طرف توجہ کو اگر ہم آیات اور روایات میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس عنوان سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس توجہ کے اپوزٹ کو پہچان لیں تب بھی اسے پہچان سکتے ہیں، لیکن آیات اور روایات میں اسی توجہ کا دوسرا نام ذکر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کی بحث ہماری کس قدر اہمیت کی حامل ہے، لیکن اگر ہم توجہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس توجہ کے اپوزٹ غفلت کو پہچاننا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ قاعدہ علماء نے بیان کیا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، شے کو اس کی ضد کے ذریعے سے پہچاننے میں انسان کو آسانی اور سہولت فراہم ہوتی ہے۔ اللہ پر توجہ اگر انسان پہچاننا چاہتا ہے تو اللہ سے غفلت کو انسان اگر پہچان لے تو اللہ کی طرف توجہ انسان کو بہتر سمجھ میں آئے گی۔ پس عرفان کی حقیقت اللہ کی طرف توجہ ہے، اور اللہ کی طرف توجہ کا دوسرا نام جو بیان کیا جاتا ہے وہ ذکر ہے، اور اگر اس ذکر کی اور اس توجہ کی ضد کو مد نظر رکھنا ہے تو غفلت کو دیکھ لیں کہ غفلت کیسی ہے، اور غفلت کی کیفیت کو مد نظر رکھیں کہ کس قسم کی غفلت ہے۔ خداوند متعال سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ یہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُطِعْ، یعنی اطاعت نہ کرو، کس چیز کی؟ من اغفلنا، ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس میں پروردگار نے جسے غافل کر دیا ہے، جس کے قلب کو غافل کر دیا ہے، ان ذکرنا، اپنے ذکر سے۔ یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس کا ذکر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو خود سے غافل کر دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، معاشرے میں اس نقطے پر توجہ کریں کہ ہم میں سے معاشرے میں موجود کتنے افراد ایسے افراد ہیں کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور کتنے افراد ایسے ہیں جو اللہ سے غافل ہیں۔ پس اگر انسان اللہ سے غافل ہے تو اس غافل انسان کی اطاعت کرنے سے ہمیں خداوند متعال نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ سے غافل ہے، اس کی اطاعت کے نتیجے میں ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جائیں گے۔ لہذا خداوند متعال ایک دوسرے مقام پر سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا اموال، آپ کی پراپرٹی، آپ کی جائیداد، آپ کا بینک بیلنس، آپ کی جو مالیت رکھنے والی اشیاء ہیں وہ، یا اولادکم، یا آپ کی اولاد آپ کو غافل نہ کر دیں، ہلاکت میں مبتلا نہ کر دیں، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ پس اگر انسان کا مال اسے اللہ کے ذکر سے دور کر رہا ہے تو در واقع ایسا انسان ہلاکت میں مبتلا ہے۔ اگر انسان کی اولاد انسان کو اللہ سے غافل کر رہی ہے اور اللہ کے ذکر سے دور کر رہی ہے،
اللہ کی طرف توجہ سے دور کر رہی ہے، تو ایسی اولاد اور ایسا مال انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ پس عزیزان محترم، عرفان کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ ہے۔ عرفانی بلند مقامات تک اگر کوئی شخص پہنچنا چاہتا ہے، بلند ترین عرفانی درجات کو اگر کوئی شخص کسب کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توجہ کرے، اور اسی توجہ کی بنیاد پر وہ بلند عرفانی مقامات اور عرفانی درجات پر فائز ہوگا۔ اور وہ بلند ترین عرفانی درجہ جس پر انسان نے فائز ہونا ہے، وہ مقام انقطاع اللہ ہے، جسے انقطاع کامل کہا جاتا ہے۔ اس انقطاع کامل کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ جو ہے اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہو۔ اگر انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہے تو اس توجہ کی بنیاد پر اس انسان کو ذاکر کہا جائے گا، اور اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تو ایسے انسان کو ہلاکت کا مصداق قرار دیا جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ اللہ سے غافل ہے۔ ایسے انسان کو ذکر سے غافل قرار دیا جاتا ہے چونکہ یہ ذاکر نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ یہ متوجہ نہیں ہے۔ پس عزیزان محترم، ذکر کی اہمیت آپ کے سامنے بیان ہو گئی ان بیانات کی روشنی میں۔ اب سوال یہاں ایک ابھرتا ہے اور نہایت ہی اہم سوال ہے کہ اللہ کی طرف توجہ میں یہ الفاظ جو ہماری زبان سے جاری ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 یہ جو ہم اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، اور زبان کی جنبش سے الفاظ جاری ہوتے ہیں، ان الفاظ کا اللہ کی طرف توجہ میں کیا کردار ہے؟ آیا یہ الفاظ اللہ کی طرف توجہ میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں اس سوال کو یوں بیان کیا جائے کہ کیا ذکر لسانی، ذکر زبانی یا ذکر لفظی جسے کہا جاتا ہے، یہ ذکر اللہ کی طرف توجہ میں اور اس توجہ کی حقیقت میں زیادہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے یا نہیں؟ اس کا بنیادی کردار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ میں انسان کے قلب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا اس کا بنیادی کردار ہے کہ انسان قلباً پروردگار کی جانب متوجہ ہو۔ پس جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہے، ایسے انسان کو ذاکر کہا جائے گا، اور وہ انسان جو زبان سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ذکر تو جاری کر رہا ہے، لیکن اس کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ نہیں ہے، تو ایسے انسان کو ذاکر نہیں کہا جائے گا۔ یہ بیچارہ لگا ہوا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زحمت میں مبتلا کرنے کے لیے، در واقع ایسے انسان کو ذاکر نہیں کہا جاتا۔ اب یہ ایک سوال ہے، میں نے اس سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہاں جواب ابھی آپ کی خدمت میں نہیں دیا، لہٰذا بات کو سمجھیں۔ عزیزان محترم، ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابتدائی طور پر ہمارا سوال سننے کے بعد یہ گمان پیدا ہو کہ ممکن ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ حقیقت ذکر توجہ کا نام ہے، اور توجہ انسان کے وجود کی گہرائیوں سے ہوتی ہے جو حقیقت عرفان ہے۔ پس اگر انسان اپنے وجود کی گہرائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو گیا ہے تو ایسا انسان در واقع حقیقت ذکر کو دریافت کر چکا ہے، اور یہ حقیقت ذکر اس نے ذکر قلبی سے حاصل کی ہے، ذکر لسانی سے حاصل نہیں کی ہے۔ پس حقیقت میں ذکر انسان کے وجود کی گہرائیوں کا، انسان کے قلب کا، انسان کے باطن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا ذکر کہلائے گا۔ اور زبان سے اگر انسان
اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کوئی بھی لفظ جاری کرتا ہے تو اس لفظ کو اس توجہ کے بغیر لقلقہ لسانی کہا جائے گا، یعنی زبان کو منہ میں گھمانا قرار دیا جائے گا، اور یہ انسان کی اس توجہ کے مقام تک پہنچنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سوال اگر آپ کے سامنے اگر واضح ہو جائے تو پھر توجہ فرمائیں کہ ذکر لفظی کو اہمیت دی جاتی ہے ہماری اسلامی تعلیمات میں، ہماری روایات میں، ہمارے قرآن مجید میں۔ یہ جو ذکر کو اہمیت دی گئی ہے وہ ذکر لفظی ہے آغاز میں، لہٰذا ذکر لفظی کو جو اہمیت دی گئی ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ توجہ اور ذکر قلبی تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ زبان ہے، یعنی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک توجہ کرنا چاہتا ہے تو زبان سے مدد لے گا اور دل کے دریچوں کو کھولے گا اور زبان سے ذکر انجام دے کر اپنے دل کو اللہ کی جانب متوجہ کرے گا۔ لیکن اس نظریے کے اپوزٹ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ جواب ہمارا جو ہے وہ اتنا زیادہ قانع کنندہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا مزید یہاں بحث کی گنجائش ہے، مزید یہاں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ یہ ذکر جو انسان زبان سے انجام دے رہا ہے، یہ ذکر جو انسان لفظ کی صورت میں انجام دے رہا ہے، یہ ذکر جو انسان لسان کی صورت میں انجام دے رہا ہے، یہ در واقع اس ذکر قلبی کی حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو ذہن میں یہاں یہ سوال آئے گا کہ عجب حقیقت ذکر تو پھر در واقع وہی ذکر قلبی ہوا۔ جب حقیقت ذکر قلبی ہے تو کیوں اسلامی تعلیمات میں، قرآن مجید میں، روایات میں یہ ذکر لسانی کی اس قدر اہمیت کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں انسان کے لیے باقاعدہ طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ انسان خاص قسم کے الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کرے اور ان الفاظ کو جاری کرنے کی باقاعدہ پابندی کرے، کوشش کرے کہ انسان کا جو وقت ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ زیادہ تر مانوس ہو، انسان ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کرے اور پھر ان الفاظ سے انسان اپنے وجود کے دریچوں کو کھولے اور اپنے وجود کی گہرائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائے۔ یہ نظریہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ذکر لسانی در واقع ذکر قلبی کے لیے مقدمہ ہے، لیکن یہاں ہم بعض ایسے صوفی گروہوں کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ذکر لفظی اور ذکر قلبی میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم افراط کی جو ہے وہ زاویے کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو معاشرے میں ایسے بہت سے گروہ نظر آئیں گے کہ جو ذکر لسانی، ذکر لفظی پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی ایسے گروہوں کی بہت زیادہ ویڈیوز نظر آئیں گی کہ یہ لوگ ذکر لفظی پر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ باقاعدہ ان کا گروہ ہے جو آپس میں جلسہ رکھتا ہے، آپس میں اجتماع کرتا ہے ذکر لفظی کو انجام دینے کے لیے۔ یہ لوگ آپس میں ایک جگہ پر مل بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کر مخصوص قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، مثلاً اپنے سر کو یوں ہلانا، سر کو آگے پیچھے کرنا، یا بالفرض کوئی اور ایسی رسومات انہوں نے اپنے ہاں اختراع کر رکھی ہیں کہ یہ اپنے وجود کو حرکت بھی دیتے ہیں اور پھر وہاں ایک نہایت ہی ملائم قسم کا، نہایت ہی لطیف قسم کا ایک میوزک بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ بھی ان کے اس کیفیت کے ایجاد کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تمام افراد ایک آواز میں یک جان ہو کر ایک آواز کے ساتھ کسی بھی ذکر کو انجام دیں گے، مثلا اللہ 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 یا کوئی اور ایسا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری رکھیں گے، اور اس حالت کو، اس کیفیت کو، اس مجلس کو، اس پروگرام کو انہوں نے ذکر جلی کی مجلس کا نام دے رکھا ہے۔ ایسے افراد آپ نے یقیناً معاشرے میں یا مشاہدہ کیے ہوں گے یا ایسے افراد سے متعلق جو ہے وہ کچھ ویڈیوز
ممکن ہے آپ نے مشاہدہ کر رکھی ہوں، یہ درواقع ذکر کی وہ کیفیت ہے جسے افراط کی کیفیت کہا جائے، زیادہ روی کی کیفیت کہا جائے۔ اب ذکر قلبی میں تفرید کی کیفیت یا ذکر لسانی میں پہلے تفرید کی کیفیت کو بیان کر دیں کہ بالفرض وہ اصلاً ذکر لسانی کو انجام ہی نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اصلاً ذکر لسانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان صرف اور صرف ذکر قلبی پر توجہ دے اور ذکر قلبی کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یہاں ایسے افراد سے متعلق بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے افراد کو مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر نماز کے آخری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک تمام کلمات میں اصلاً اپنی زبان سے ایک کلمہ بھی جاری نہیں کرتے۔ مثلا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کو اوپر لے کر آتے ہیں اور باقاعدہ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں اور اللہ اکبر کی تکبیر کو زبان سے جاری کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اس عمل کو انجام نہیں دیتے، یعنی زبان سے اللہ اکبر کا کلمہ ادا نہیں کرتے۔ پھر جب اس کے بعد انہوں نے سورت پڑھنی ہے، الحمد کی یا سورہ پڑھنی ہے، اخلاص کی یا سورہ پڑھنی ہے، قدر کی، یعنی 2 سورتیں جو انہوں نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، تو اس سے پہلے نہ تو یہ زبان سے بسم اللہ جاری کریں گے، نہ زبان سے سورہ الحمد کو پڑھیں گے، نہ زبان سے سورہ قدر کو پڑھیں گے، اور بالکل سکوت، نہیں معلوم کہ یہ انہوں نے نماز شروع کب کی اور کب یہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سورتوں کی قرأت کی ہے۔ یہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں اور اسی طرح سے نماز کو ختم کر لیتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے افراد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کی نماز میں قرأت، رکوع، سجود سب کیفیات میں مکمل سکوت مطلق اور مکمل خاموشی ہوتی ہے۔ یہ اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے ہیں، تمام جو نماز کی کیفیات ہیں ان کو یا تمام اذکار جو ہیں ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے جاری کرتے ہیں، اور ان کا نظریہ ہے کہ حقیقت نماز یہ ہے، یعنی انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے نماز کو ادا کرے۔ یہ لوگ اس کے لیے دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ذکر لفظی جو آغاز میں بیان ہوا کہ در واقع انسان کے لیے مقدمہ ہے ذکر قلبی کی کیفیت کو ایجاد کرنے کے لیے۔ اگر انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو چکا ہے تو اسے اب اس مقدمے کی ضرورت نہیں ہے جو اس نے زبان سے ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، یہ زبان ہلانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ الفاظ در واقع مقدمہ ہے انسان کے اس قلبی اور باطنی رابطے کا، اور جب انسان کا یہ باطنی رابطہ منعقد ہو چکا ہے تو اب اسے زبان سے لفظ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ بسا اوقات انسان رابطہ برقرار ہونے کے بعد اگر زبان سے کلمات کو جاری کرے تو یہ زبان کی جنبش انسان کے اس رابطے کے انقطاع کا باعث بنے گی، اور وہ رابطہ جو انسان نے برقرار کر لیا تھا وہ رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم نے توجہ قلبی اب اپنانا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، ہم اس توجہ کے مقام پر فائز ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ میں اس قدر غرق ہیں کہ ہمیں اب زبان سے الفاظ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم زبان سے الفاظ جاری کریں گے تو یہ الفاظ ہمیں اس نماز میں توجہ کی کیفیت سے غافل کر دیں گے۔ یہ ہے تفرید کی کیفیت ذکر لفظی میں، یا آپ کہیں کہ ذکر قلبی میں افراط کی کیفیت ہے۔ دونوں کی مثالیں ایک ہی بنے گی۔ اب اس میں اس کیفیت میں ان کے وجود میں ایک جذبے کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اور در واقع یہ جذبہ جمال الہی کی طرف توجہ کے باعث ان کے وجود میں آتا ہے، اور ان کی تمام نماز جو ہے وہ ایسی خاموشی کی حالت میں ہوتی ہے جسے چپ نماز کا آپ نام دے سکتے ہیں، کہ یہ ایسی نماز ہے جس میں کسی قسم کا تلفظ نہیں ہے، کسی قسم کی ادائیگی نہیں ہے۔ یہ بعض افراد جو اسی تفرید کے مقام پر ہیں لیکن اتنا تفرید ان میں موجود نہیں ہے، وہ زبان کو استعمال کرتے ہیں نماز پڑھتے وقت،
لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ در واقع یہ ذکر لفظی، ذکر ظاہری، ذکر لسانی، ذکر زبانی جو ہے یہ در واقع سیر و سلوک اور عرفان کے پہلی سٹیج اور دوسری سٹیج سے متعلق ہے۔ انسان جب مقام یقین پر فائز ہو جاتا ہے تو اب اسے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ وہ مقام یقین پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے تمام اعمال اور تمام عبادات جو اس کیفیت میں لفظ کی جن میں ضرورت ہو، اسے ان اعمال کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ انسان مقام یقین پر پہنچ چکا ہے۔ پروردگار کے یقین کی کیفیت میں اس کا رابطہ ڈائریکٹ پروردگار سے منعقد ہو چکا ہے، اسے اب الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بھئی، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ حجر آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99 میں خداوند متعال یوں ارشاد فرما رہا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، کہ تسبیح کرو اور حمد کرو اپنے پروردگار کی اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ کب تک عبادت کرو؟ اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین کا مقام حاصل ہو جائے۔ پس جب ہمیں یقین کا مقام حاصل ہو چکا ہے تو اب ہمیں اپنی زبان کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یہاں در واقع ذکر لفظی میں افراد کی کیفیت کو بھی بیان کر چکے کہ جو ذکر جلی کی محافل ہیں، تفرید کی کیفیت جو ذکر لسانی اور ذکر لفظی میں ہے، یا افراد کی کیفیت ہے ذکر قلبی میں کہ انسان ایسی نماز پڑھتا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی حرکات و سکنات کے علاوہ کوئی لفظ وہاں پہ استعمال نہیں ہوتا، یا انسان کہتا ہے کہ اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ابتدائی مقدمے پہ فائز لوگوں کے لیے ہے جو سیر و سلوک اور عرفانیات میں پہلے اور دوسرے مرحلے میں ہیں۔ ہم تو مقام یقین پر ہیں، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ عبادات کو اور ذکر کو اور تسبیح کو اس وقت تک انجام دو جب تک تم مقام یقین پر فائز نہیں ہو، اور جب مقام یقین پر فائز ہو چکے ہو تو اب تمہیں اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ سب باتیں در واقع شیطانی پروپیگنڈا ہے۔ شیطان کا انسان کو اغفال کرنا ہے، گمراہ کرنا ہے۔ شیطان کا انسان کو اللہ کی عبادت کی راہ سے غافل کرنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر ہم مقام یقین کی بات کریں تو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی معارف میں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی تعلیمات میں ایسا کوئی نظریہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اور اگر یقین کی کیفیت دیکھی جائے تو وہ ہستیاں یقین میں ہر انسان سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام یقین میں سب سے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ پس ایسے نظریات جو ذکر لفظی سے متعلق قائم کیے جاتے ہیں یا ذکر قلبی سے متعلق قائم کیے جاتے ہیں، یہ سب نظریات بے بنیاد ہیں، یہ سب نظریات باطل ہیں، ڈھکوسلے ہیں، اور اسلامی تعلیمات اور عرفانی تعلیمات کے بالکل برعکس ہیں۔ کیا ہم نے رسول خدا کو یا ان کے اصحاب کو کبھی ایسی ذکر جلی کی محفل منعقد کرتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ ایسی میوزک ایک لطیف سا لگا کر اور پھر اس کے اوپر اپنے وجود کو حرکت دے کر اور ساتھ یک آواز میں وہ ذکر جلی کہیں؟ کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت میں ایسا عمل رسول خدا یا ان کے اصحاب سے متعلق بیان ہوتا ہے؟ یا کبھی نماز کی ایسی کیفیت رسول خدا اور ان کے اصحاب سے متعلق نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی لفظ ادا نہ کیا ہو، یا ائمہ معصومین اور اہل بیت سے متعلق؟ تو اگر قرآن و اطرت کو بغور دیکھا جائے اور ان کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے تو ان تمام امور کی بدعت جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں خاص قسم کے اذکار جو باقاعدہ تعیین ہوئے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، ان پر تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت لوگ جو ہے وہ ذکر اختراع کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، خود سے بناتے ہیں، اس کا عدد بھی خود سے بناتے ہیں، اور پھر ذکر بنانے کے بعد اس کی تاکید کرتے ہیں اور اس پر توجہ دیتے ہیں، اس پر فوکس کرتے ہیں۔ یہ آپ معاشرے میں
جو ہے وہ 99% لوگ جو سیر و سلوک اور عملیات اور ریاضتوں میں مصروف ہیں ان کا طریقہ کار ہی یہی ہے، اور یہ سب طریقہ کار باطل ہے، بدعت ہے اور اسلامی تعلیمات سے منافات رکھتا ہے۔ خود سے ذکر اختراع کرنا، ولو وہ قرآن میں موجود ہے، ولو وہ روایات میں موجود ہے، یعنی لفظ موجود ہے، لیکن اس لفظ کو ذکر کے طور پر انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، ہم نے خود سے اس کو ذکر کے طور پر ایجاد کر لیا ہے۔ میں اس کی بھی وضاحت آپ کی خدمت میں ابھی کیے چلتا ہوں۔ خود اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو اس قدر بلند عرفانی مقام پر فائز ہیں، وہ ایسے جو ہے وہ انسان کو تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں ایسی ذکر جلی کی محفلوں کو منعقد کرے، نماز سے غفلت ہو جائے، انسان کی دعا سے غفلت ہو جائے، انسان کی ان اذکار سے غفلت ہو جائے کہ جنہیں باقاعدہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ پس اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اہل بیت کی سیرت و تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو ان ہستیوں کی تمام زندگی میں نماز کو بہت اہمیت تھی، اور باقاعدہ زبان سے وہ قراءت کیا کرتے تھے، باقاعدہ ہر عمل میں قراءت موجود تھی، زبان کی جنبش موجود تھی، الفاظ کی جو ہے وہ ادائیگی موجود تھی۔ کہیں ایسا انہوں نے عمل انجام نہیں دیا جو آج کل بعض ڈھونگی لوگ اختراع کرتے ہیں اور اس طرح سے اسلام کا تمسخر کرتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں اس کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ انسان کو اپنی طرف سے ایک واو کے کلمے کی اضافہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ انسان خود سے اضافہ کر لے اور پھر اس کو باقاعدہ ایک آئین کی صورت میں اور ایک تعلیم کی صورت میں خود بھی اس پر عمل کرے اور شاگردوں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ لہٰذا عزیزان محترم، عین وہی لفظ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں بیان ہوا ہے اور جو مقدار بیان کی گئی ہے اسی کے مطابق انسان نے انجام دینا ہے۔ کل کی گفتگو میں جو بیان ہوا کہ استاد در واقع استاد کے سامنے اسلامی تعلیمات یوں اس کے کف دست کی طرح، ہتھیلی کی طرح اس کے سامنے موجود ہیں، لہٰذا وہ اگر تعلیم دے رہا ہے تو یقیناً اس نے اہل بیت کی تعلیمات میں اس چیز کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ اگر حد بھی معین کر رہا ہے تو اسے اس حد کے تعین کی جو اجازت ہے وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ملی ہے، لہٰذا وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ہم خود سے بے عنوان شاگرد یا خود سے شاگرد بھی نہیں بنتے، خود سے ایک جو ہے وہ ڈھونگی بننا چاہ رہے ہیں اور خود سے ایک چیز اختراع کر رہے ہیں، اسے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ باقاعدہ آپ کی خدمت میں ایک روایت نقل کرتا ہوں، مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار میں باقاعدہ اس سے روایت کو بیان کیا ہے۔ روایت ہے عبداللہ بن سنان سے، جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک راوی ہے، ایک صحابی ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس عبداللہ سے کہتے ہیں کہ ان قریب یعنی مستقبل قریب میں مؤمنین کے اوپر شبہات اپنا ہجوم کریں گے، ایسے شبہات مؤمنین کے اوپر آ جائیں گے کہ ان کے لیے ان شبہات کو جو ہے وہ برطرف کرنا اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہونا ان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ امام وقت موجود نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام وقت پردہ غیبت میں تشریف لے جا چکے ہیں، یعنی امام جعفر صادق اس وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو غیبت کبریٰ کا وقت ہے، یعنی ہمارا دور۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ ان قریب جو ہے وہ لوگوں پر ایسے شبہات ہجوم کریں گے اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ موجود نہیں ہوگا، چونکہ امام وقت تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ تو اس وقت انہیں شبہات سے نجات نہیں ملے گی، مگر ان کو نجات اس وقت ملے گی جب وہ دعائے غریق کو باقاعدہ اپنی زندگی میں اپنا شیڈول قرار دیں گے۔ اچھا، اب یہاں عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میرے لیے تعجب ہوا، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یابن الرسول اللہ، وہ دعائے غریق کیا ہے؟ مجھے اس دعائے غریق کی تعلیم دے۔ اب یہاں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس عبداللہ بن سنان کو دعائے غریق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ اس طرح سے کہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس انداز میں اس دعا کو پڑھو۔
اب عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اسی دعا کو قرأت کرتا ہے جو امام نے تعلیم دی ہے. کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. اب یہاں امام جعفر صادق کے سامنے اس نے اس دعا میں ایک کلمہ اضافی کر دیا. امام نے اس کو تعلیم نہیں دیا، امام کے سامنے بیٹھے ہوئے، یعنی یہ نہیں ہے کہ پیچھے جا کے اس نے کلمے کو اضافی کیا ہو، خود امام کی محضر میں، امام کی بارگاہ میں، اسی لمحے میں جب دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے تو ایک کلمہ اضافی کر دیا، اور وہ کلمہ تھا یا مقلب القلوب، اور قلوب کے بعد والابصار. اب یہ والابصار کا کلمہ امام کی دعا میں موجود نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اس عبداللہ بن سنان سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، اللہ کی ذات جو ہے وہ مقلب القلوب بھی ہے اور مقلب القلوب والابصار بھی ہے. یہ تم نے بات جو نقل کی ہے اس بات میں کسی قسم کا وہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب، لیکن جو دعا میں نے تمہیں تعلیم دی ہے تمہارا وظیفہ ہے اسی دعا کو پڑھو، اپنی جانب سے اس میں اضافہ نہ کرو. یعنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، صرف اس حد تک، والابصار کا کلمہ اضافہ نہ کرو. اب یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے عبداللہ بن سنان نے والابصار کا اضافہ کیا، اور آج تک روایات میں جو دعاؤں میں اور کلمات میں جو الفاظ ہم تک پہنچے ہیں نہیں معلوم کہ ان تعبیرات میں کن کن کلمات کا اضافہ ہوا ہے. لہٰذا روایات میں عزیزان محترم، روایت اس وقت حجت ہے جب روایت کو نقل کرنے والا راوی، اس کی وثاقت، اس کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ ہمارے سامنے عیاں ہو، مشخص ہو. لہٰذا میرے جیسا ایک عام آدمی جب روایت شناس نہیں ہے اور وہ زبان سے ان کلمات کو جاری کرتا ہے کہ میں تو امام زماں کی تقلید کرتا ہوں، میں تو علی ابن ابی طالب کی تقلید کرتا ہوں، ایسا انسان در واقع خود کو دھوکہ دے رہا ہے. سب سے زیادہ فراڈی انسان جو اپنی ذات کے ساتھ فراڈ کرتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ انسان سب سے بڑا فراڈی ہے جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات یا مجلسی سے نقل ہوئی ہیں، یا کولینی سے نقل ہوئی ہیں، یا صدوق سے نقل ہوئی ہیں، انہی فقہا سے نقل ہوئی ہیں. ہم روایت کو اس وقت روایت مانتے ہیں جب ان سے نقل ہوئی ہیں، تو پس ہمیں ان افراد کی طرف تو رجوع کرنا ہوگا. یہ فرد اگر ہمارے سامنے روایت بیان کر رہے ہیں تو ہم اس کو روایت مانیں گے، اور اگر یہ روایت بیان نہیں کرے تو ہم کیسے مان لیں گے کہ وہ روایت ہے؟ پھر اگر انہوں نے نقل کیا ہے تو کیا معلوم کہ وہ روایت جو نقل ہوئی ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ تو باقاعدہ پھر ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا. بھئی آپ نے دو متعارض روایات بیان کی ہیں، بتائیں ان میں سے درست کون سی ہے؟ تو یہاں باقاعدہ انسان کو ایسے فقہا، ایسے علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ جو متخصص ہیں، جو ماہر ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں. اسی کا نام تقلید ہے. آپ تقلید کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیں، لیکن نام تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے. لہٰذا عزیزان محترم، انسان کے لیے نماز کی کیفیت میں زبان سے سورہ الحمد اور سورہ قدر کی قراءت کرنا، یا اس کے علاوہ وہ دعائیں جو مفاتیح الجنان میں یا ایسی دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں، یا وہ اذکار جو اہل بیت علیہم السلام سے نقل ہوئے ہیں، ان کو زبان سے جاری کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور انسان حتیٰ ایک واو کے کلمے کی بھی اپنی جانب سے جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتا، اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا ذکر قلبی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ توجہ ہے، اور انسان کو جب توجہ حاصل ہو جائے تو اسے ذکر لسانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطانی ڈھونگ ہے، شیطانی چال ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اب یہ جو ذکر قلبی بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان توجہ کر لے، اور توجہ کے بعد اس کے اوپر سے تکلیف ساقط ہو جائے گی، اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر نماز اور دعا کو پڑھ بھی رہا ہے تو اپنے ہونٹوں کو جنبش دینے کی ضرورت نہیں ہے، فقط دل میں اس کا اللہ کی طرف توجہ رکھنا یہ کافی ہے. اور اگر وہ زبان سے کلمات کو ادا کرے گا تو در واقع اس کی اس توجہ میں خلل واقع ہوگا اور انسان غافل ہو جائے گا. یہ سب شیطانی ڈھگوسلے ہیں. کیا حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات میں ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں؟ ہرگز عزیزان محترم، ایسی چیزیں نہیں ملتی ہیں. بس یہ نظریہ قائم کرنا کہ دین کا بنیادی مقصد اللہ کی جانب
توجہ کرنا ہے، اور وہ توجہ قلبی ہے، اور اس توجہ کے بعد انسان کو لفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، انسان کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ عرفان شیعی فقاہتی کے مطابق یہ سب نظریات باطل نظریات ہیں، ڈھکوسلے ہیں، اور ان کی شدت کے ساتھ نفی کی جاتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، در واقع یہاں یہ نظریہ اس نظریے کے موافق ہے اور اس نظریے کے مطابق ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلاً آپ کسی خاتون کو جو باہر بے پردہ گھوم رہی ہے، آپ اس کو جا کر تذکر دیتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جو ہے وہ عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، تم مسلمان ہو، اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کر رہی ہو، تو تم پردہ کر کے باہر کیوں نہیں نکلتی ہو؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے نا، یہ جسم کے پردے کی تو ضرورت نہیں ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، یعنی انسان کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سب شیطانی ڈھکوسلے ہیں، یہ سب شیطانی چالیں ہیں، ان سے انسان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں جیسے اس خاتون پر پردے کا حکم ہے کہ یہ اپنے وجود کو ڈھانپے اور اپنے پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، یہ اس کا وظیفہ شرعی ہے۔ اگر یہ اپنے وظیفہ شرعی کی رعایت نہیں کرے گی، جتنا بھی دل پاک کر کے پھرتی رہے، گنہگار ہے، اور خداوند متعال ایسی خاتون کو جہنم کی نوید دیتا ہے۔ اسی طرح ایسا انسان کہ جو ذکر لسانی کو زبان پر جاری نہیں کرتا، یا وہ ذکر لسانی کو زبان پر جاری نہیں کرتا جو منسوس ہے، خود سے اختراع کرتا ہے، تو در واقع ایسا انسان خداوند متعال کی جانب متوجہ نہیں ہوگا بلکہ شیطان کی جانب متوجہ ہوگا۔ لہٰذا ذکر لسانی اہمیت رکھتا ہے، اور ذکر لسانی میں بھی وہ ذکر اہمیت رکھتا ہے جو منسوس ہے، اور ایسا نظریہ کہ انسان باقاعدہ زبان کو حرکت نہ دے اور اللہ کی طرف توجہ کر لے، یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ انسان کی جانب سے اختراع کردہ، خود کی جانب سے اس کی یہ حرکتیں ہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن و سنت میں رجوع کریں، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں رجوع کریں۔ وہ ہستیاں جو مقام یقین پر فائز تھیں، بلند ترین عرفانی مقام پر فائز تھیں، اللہ کے تقرب کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود انہوں نے ذکر لسانی، ذکر لفظی سے غفلت نہیں کی ہے۔ اپنی تمام زندگی انہوں نے نماز کو باقاعدہ ادا کیا ہے، حتیٰ اپنے وقت شہادت بھی انہوں نے نماز کو قائم کیا ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ذکر لفظی کی اہمیت نہیں ہے؟ فقط انسان کا توجہ کر لینا یہ کافی ہے۔ کل کے درس میں جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کی، آج پھر اس روایت کو بطور شاہد یہاں بیان کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، وَقَانَ أَبِي علیہ السلام کثیر الذکر، میرے والد امام محمد باقر بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ لَقَدْ كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ، میں ان کے ساتھ جب کہیں سفر پر جاتا تھا اور پیدل چلا کرتے تھے، وَإِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ، تو وہ اس سفر کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتے تھے۔ وَأَعْقُلُ مَعَهُ الطَّعَامَ، اور میں ان کے ساتھ جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتا تھا اور کھانا کھا رہے ہوتے تھے، وَإِنَّهُ لَيَذْكُرُ اللَّهَ، تو وہ کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، اور وہ جب لوگوں سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، وَمَا يَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تو لوگوں سے گفتگو کرنا انہیں اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ منصرف نہیں کرتا تھا، انہیں جو ہے وہ روکتا نہیں تھا، وہ پھر بھی اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتے تھے۔ اب ذکر قلبی نہیں تھا، ذکر لسانی تھا۔ اب یہاں امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَرَى لِسَانَهُ، میں ان کی زبان کو مشاہدہ کرتا تھا، لازقاً بحنقہ، کہ ان کی زبان تالو کے ساتھ
چپکی ہوتی تھی یقولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، چونکہ انسان جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو زبان تالو سے جا کر اوپر چپک جاتی ہے، تو انسان ذکر لسانی کو باقاعدہ جاری رکھے، جیسے امام جعفر صادق نقل کر رہے ہیں کہ میرے والد امام محمد باقر مسلسل اپنی زبان طیب و طاہر پر ذکر لسانی کو جاری رکھا کرتے تھے۔ پس ذکر قلبی درست توجہ ہے، ذکر لسانی بھی توجہ ہے، لیکن انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ذکر لسانی کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھے، انسان کے زبان سے بھی ذکر جاری ہو، اور در واقع یہ ذکر شریعت میں بیان ہوا ہے کہ انسان نے نماز کیسے پڑھنی ہے، انسان نے ذکر کیسے کہنا ہے، انسان کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی پاسداری کرنا ہے۔ اب ذکر لسانی کے ساتھ بھی اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو ہے وہ ہونی چاہیے، ظاہری توجہ بھی ہونی چاہیے اور باطنی توجہ بھی انسان کی دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے۔ پس ہم جو خود کو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا پیروکار کہہ رہے ہیں اور ان سے عرفان شیعی فقاہتی کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم ذکر قلبی کو جس قدر بھی مضبوط کر لیں تو ہمارا ذکر قلبی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے زیادہ قوی تو نہیں ہوگا، اور ان ہستیوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ چلتے وقت بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ کھاتے وقت بھی ذکر کر رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے وقت بھی ذکر کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری ہے۔ تو پس ہم کیسے ان کے نقش قدم پر چلے بغیر اس بات کے دعوے دار ہو سکتے ہیں کہ ہم ذکر قلبی لسانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ذکر قلبی ہی کافی ہے۔ ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم ان کی رفتار کو اپنا جو ہے وہ رول ماڈل ان کو قرار دیں، اور ان کی قدم بہ قدم ان کے نقش قدم پر چلنا یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ ذکر قلبی کی اہمیت اور ذکر لسانی کی اہمیت پر ابھی ہماری گفتگو جاری ہے، اور کل پھر اس موضوع پر آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں نورانی معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روشناس کروائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔